آزمائش سے کامیابی تک۔ جب مکہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حیران کن حکم دیا، حبشہ ہجرت کرو، وہاں ایک عادل بادشاہ ہے۔ کچھ مسلمان خفیہ طور پر مکہ سے نکلے اور حبشہ پہنچے۔ وہاں کے بادشاہ نجاشی نے انہیں پناہ دی۔ یہ تھی پہلی ہجرت۔ لیکن مکہ میں مصیبتیں ختم نہ ہوئیں۔ آپ کے سب سے بڑے سہارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے اس سال کو غم سال کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انوکھے سفر پر بلایا، آسمانوں کا سفر، اور مسلمانوں کو ایک انمول تحفہ ملا، نماز کا۔ وہاں کے لوگ اسلام لائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر بلایا۔ جب قریش کے سرداروں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلے اور غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ قاتل آپ کے پیچھے تلاش میں نکلے اور وہ غار ثور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فکر مند ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہم دو ہیں تو اللہ تیسرا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت فرمائی۔ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا، ایک جنگلی کبوتری نے غار کے دہانے پر انڈے دے دیے، ایک درخت نے بڑھ کر غار کا منہ ڈھانپ لیا۔ جب قریش کے لوگ غار کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، مکڑی کا جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے، اور وہ واپس چلے گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اور ان کے ساتھی کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ 3 دن غار میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت 40 میں اللہ کے اس فرمان کی عملی تفسیر ہے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ نے ان کی مدد فرما دی ہے۔ غار ثور کا یہ معجزہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔